تاریخ کو ایسا بدلا کہ یزید جب مرا تو اس کی بھی ایک داستان اس نے گڑی. کہا کہ صاحب جب یزید صاحب مرے تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر لے جایا گیا یزید کو. صاحب کاندھوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر. آئیے ذرا اس کی زبانی سن لیجیے آپ. جناب فاروق رضوی صاحب ایک کلپ میں مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قاسمی نے یہ کہا کہ یزید کا جنازہ مقام حوارین سے جو دمشق لایا گیا تو ہاتھوں کے اوپر کیوں لایا گیا؟ اصل میں وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے. در حقیقت میں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا انتقال مقام حوارین میں ہوا اور لوگوں کے درمیان وہ اتنے ہردل عزیز تھے کہ ان کی نعش کو یعنی ان کی لاش کو اٹھا کر کے دمشق تک ہاتھوں پر لایا گیا. بعد میں نہلایا گیا, اس کے بعد اس کی تدفین ہوئی اور ان کا جنازہ لے جایا گیا. یہ ہاتھوں پر لاش لے جانے والی بات کو جنازے سے تعبیر کر کے یہ آدمی بات بنا رہا تھا. در حقیقت میں نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے جو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. اب سنیے یہ بات پہلے یہ کلپ میں نے کیوں دکھائی, اس کی وجہ اس لیے یہ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کہ میں بتا دوں کہ غیر مقلد وہابی جب تک جھوٹ بولیں گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو ہی نہیں سکتا. جی اس نے تقریر میں یہ بولا کہ صاحب یزید اتنا ہردل عزیز تھا, اتنا چاہتے تھے لوگ کہ مقام حوارین میں یزید کی موت ہوئی تو دمشق تک لوگ کندھوں پر نہیں لائے اس کا جنازہ, ہاتھوں میں لے کر آئے. کیسے لائے؟ میں نے اس پر دو باتیں کی. میں نے کہا بھائی جنازہ اٹھا کے کیوں نہیں لائے, ہاتھوں پہ کیوں لائے, اور دوسرا یہ روایت کس کتاب میں ہے. صرف کتاب کا حوالہ مانگا تو حوالہ ہوتا تو دیتا, تو اب کیا کیا, پھنس گیا. تو جواب دیتا ہے کہ صاحب جو میں نے کہا فاروق صاحب سمجھے ہی نہیں, اصل میں ہاتھوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لایا گیا, مراد یہ ہے کہ وہ تو دمشق میں لا کے پھر وہ جنازہ تیار ہوا, غسل اسل دیا گیا. یہ تو دراصل میں نے کہا ہی نہیں وہ جو کہنا چاہ رہے, میں نے کہا یا نہیں. اب اس کا جھوٹ اسی کی زبانی سن لیجئے کہ اس نے کیا کہا اور یہاں کیا انکار کر رہا ہے, ذرا سن لیجئے آپ خود ہی. سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن 60 کو یہ خلیفہ بنتے ہیں. 3 سال 9 مہینے کل مدت خلافت ہے. 42 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تذمر کے درمیان ہے. وہاں بعارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے, عارضہ مانے بیماری, تو بعارضہ نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. یہ نہیں بتایا وہ بیماری کیا ہوتی ہے, وہ بتا دیتا تو ابا یزید کی پول کھل جائے. کیونکہ ابا جان یزید اچھی موت نہیں مرے, بہت ہی ذلیل ہو کر مرے, اور اس کی موت کو لے کے بڑی عجیب روایتیں الگ الگ ہے. ابن کثیر جس کی وہ البدایہ کا حوالہ دے رہا تھا, یہاں نہیں لیا البدایہ کو اس نے کیونکہ اس کے خلاف تھی. البدایہ بڑے بار بار یاد آ رہی تھی اس کو محمد ابن حنفیہ کی روایت کے لیے, یہاں البدایہ یاد نہیں آئی. کیوں؟ البدایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں اس کا ایک بندر تھا ابو خالد, اس نے اس کو کاٹ لیا تھا, اس کے کاٹنے سے اس کی موت ہوئی. بندر سے مرا, بندر سے مرا بندر, یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں. پھر اور بھی روایتیں آتی ہے, ایک ہی آتی ہے روایت کہ جنگل گیا شکار کے لیے یزید, ہرن کا پیچھا کیا, ہرن تو غائب ہو گیا نگاہوں سے, یہ بھٹک گیا. اب پانی کرتا تھا, پانی کی تلاش میں پیاسا جنگل میں بھٹک کے پیاسا ہی یہ مر گیا. جہاں بھی مرا جیسے بھی مرا اچھی موت نہیں مرا. لیکن اب وہ بیماری کی تفصیل نہیں بتایا اس نے کہ بعارض نقرس وہ کون سی منوس بیماری تھی. لیکن بہرحال وہ مرے حوارین میں, دمشق بہت دور ہے وہاں سے, کئی میل دور ہے. اب لاش کیسے گئی ذرا سن لیجیے. بعارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے, عارضہ مانے بیماری, تو بعارضہ نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا
کہ دمشق تک ان کی نعش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے۔ جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی نعش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے۔ بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا، کیا یہ ممکنات میں سے پاسبل ہے؟ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انتقال ہو رہا ہے، مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی نعش کو دمشق میں لاتے ہیں۔ انتقال ہو رہا ہے، مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی نعش کو دمشق میں لاتے ہیں، اور وہیں ان کی تجہیز و تقسیم کی جاتی ہے۔ چیز پر اٹھا کر نہیں لائے، ہاتھوں پہ لائے، تو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ بتائیے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یار یہ لوگ، اور تعجب ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو ایسے جھوٹے اور مکاروں کے پیچھے چلتے ہیں یار۔ اس نے ریپیٹ کیا کہ جوش محبت دیکھو لوگوں کا، یزید سے محبت کا جوش، اتنی محبت تو رسول اللہ سے بھی صحابہ نے نہیں کی کہ ہاتھوں میں لے جاتے، اتنی محبت تو حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں کی لوگوں نے، حضرت علی سے بھی نہیں کی، کسی صحابی سے نہیں کی کہ جنت البقیع بھی لے گئے ہو تو ہاتھ میں، جن کے بھی جنازے گئے ڈولوں میں لے گئے، مگر یزید دیکھو کتنے عارضی عزیز تھے، کتنی محبت تھی لوگوں کو، ہاتھوں میں لے گئے۔ مطلب پتہ چلا کہ یہ کوئی پارسل تھے، کوریئر ہو رہے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور کوریئر دمشق تک پہنچا پھر، اور بولتا میں نے بولا نہیں، یعنی جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ دیکھو پھر میں ریورس کر رہا ہوں، نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی نعش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے۔ وہ ہردل عزیز نہیں تھا، وہ واقعی لعنت اللہ علیہ تھا۔ ارے وہ یزید کیا ہردل عزیز ہوتا جس نے مدینے کو اجاڑا، جس کے خبیث لشکر نے 3 دن تک پاک دامن عورتوں کی بے عزتیاں کی ہو، عظمتداریاں کی ہو، جس نے کعبے کے غلاف کو جلا دیا ہو، جس نے کعبے کی دیواروں کو شق کیا ہو، جس نے حجر اسود کو ٹکڑے کر دیا ہو، جس نے کعبۃ اللہ پہ آگ کے گولے برسائے ہو، جس نے کعبے میں حرم میں داخل ہو کے قتل و غارت کی ہو، جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے ہو، وہ ہردل عزیز نہیں تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم وحدہ لا شریک کی، یزید اتنا بدکار ہوا، اتنا بدکار کہ اگر ہم صحابہ کی جماعت، ہم تابعی کی جماعت اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے، اس کے خلاف لڑتے نہیں، تو ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی بدکاریوں کو اگر ہم برداشت کرتے رہے تو کئی اللہ آسمان سے پتھر ہم پر نہ برسائے۔ یہ ہردل عزیز تھا۔